بسا اوقات میڈیکل جانچ میں لاکھوں کا بل بنتا ہے تو ایسے موقع پر ایک بار ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں میڈیکل انشورنس کرانے والے بآسانی علاج معالجہ کرا لیتے ہیں اور لوگوں میں یہ بتدریج عام ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیکل انشورنس، اس کی جو ظاہری صورت ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ناجائز ہے۔ ہمارے پاس کئی بار لوگ آئے کہ میڈیکل انشورنس کرانے میں یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے، لاکھوں لاکھ روپے کی بچت ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا، میں بیمار رہتا ہوں، میرا میڈیکل انشورنس سب سے پہلے بناؤں اور میرا بن جائے گا تو بہت سے لوگ مجھ کو دیر کر لیں گے۔ حضرت کوئی بیماری؟ ہم نے کہا کئی بیماری ہے، کڈنی ہے، شوگر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہا تو آپ کا تو نہیں ہو پائے گا۔ ہم نے کہا کہ ہمدردی تو ساری ہمدردی تو بیماروں کے لیے ہے، تو بیماروں کا ہوگا ہی نہیں تو پھر کس کا کریں گے؟ کہا جو صحت مند ہے، جسے کوئی بیماری نہیں ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی بیمار نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کا ہم میڈیکل انشورنس کرتے ہیں۔ یعنی جن کو امداد کی حاجت نہیں ان کا میڈیکل انشورنس ہوگا، اور جن کو امداد کی حاجت ہے ان کا میڈیکل انشورنس نہیں ہوگا۔ تو میں نے منع کیا کہ پھر تو یہ نہیں چلے گا۔ اس میں کچھ صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو شرعاً ممانعت کی ہوتی ہیں، اس لیے میں برابر منع کرتا رہا اور لوگوں کو اس سے باز رکھتا رہا، اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن حالات ایسے بگڑے کہ آج جس کا حال کچھ بھی گڑبڑ ہوتا ہے، بیماری کچھ بھی پیچیدہ شکل اختیار کر جاتی ہے، تو 6-7 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 6-7 لاکھ روپے خرچ ہونا، بل بن جانا، اس کا آسان سی بات ہے۔ اگر اس کا میڈیکل انشورنس ہے تو سب ہو جاتا ہے، اور نہیں ہے تو وہ کہیں کسی گوشے میں پڑا تڑپتا رہے۔ قوم بھی عام طور پر اس کا ساتھ نہیں دے پاتی ہے، اور اس کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ اپنا علاج کرائے، عزت کی زندگی، آرام اور راحت کی زندگی گزار سکے۔ تو ان سب باتوں کے پیش نظر پھر اس کے جواز کے گوشے پر، جو ایک مخفی گوشہ ہے، غور کرنا پڑا، اور اس کی بھی اجازت ہم نے 2 دسمبر 2024 کو وادی نور آزاد میدان میں دے دی۔ کر سکتے ہیں، مگر اس کی صورت کیا ہوگی جو ہم بیان کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی نیت کو درست رکھیں۔ حالات کے پیش نظر یہ حکم ہے، ہم نے بہت کچھ حالات کا جائزہ لے کر کے یہ بات بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میڈیکل انشورنس کمپنی یہ امداد باہمی کی ایک انجمن ہے، جس میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی امداد کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس نیت سے شریک ہو کہ ہم اپنے اور دوسروں کی امداد کا جذبہ خیر اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی اسی جذبہ خیر کے ساتھ، یعنی دوسرے جو مسلمان ہو بھی اسی جذبہ خیر کے ساتھ شریک ہوں، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر سال بھر کے اندر ہم بیمار ہو گئے، یا ہمارے افراد خانہ میں سے کوئی یا چند لوگ بیمار ہوئے، یا ہمارے اہل قرابت میں سے بیمار ہوئے، تو یہ روپے ان کے علاج میں، جانچ میں صرف ہوں گے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی بھی بیمار نہ ہوا تو اہل وطن میں جو بھی بیمار ہوا اس کے تعاون کے لیے یہ صرف کیا جائے، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور سال بھر کے بعد اگر کوئی بھی یہ رقم صرف نہ ہو سکی تو جو لوگ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں وہ اسے اپنے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ آج کل مختلف ممالک میں رہتے ہیں وہ اس ملک کے دستور کے پابند عہد ہوتے ہیں، یعنی تمام باشندوں نے باہم یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہمارے دستور نے جو کچھ بھی قانون دیا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس حیثیت سے تمام باشندگان وطن ایک دوسرے کے حق میں صاحب عہد ہوئے، معاہد ہوئے، اور اہل عہد کی
اصحاب عہد کی مدد کرنا، ان کا خیال کرنا جائز و درست ہے۔ اس بنیاد پر یہ گوشہ جواز بیان کیا گیا، ظاہر کیا گیا کہ جو بچنا چاہے بچ جائے، بچنے میں عافیت ہے، اور جو نہیں بچ سکتا ہے وہ خواہ مخواہ اس میں آنا ہی چاہتا ہے تو اپنی نیت درست کرے کہ ہم اسے انجمن امداد باہمی سمجھتے ہیں، اور اسی طور پر ایک جذبہ خیر کے ساتھ ہم اپنی رقم اس میں جمع کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہوئی، ہمارے اہل قرابت میں کسی کی ضرورت ہوئی تو ان پر یہ رقم صرف ہوگی، ورنہ جو ہمارے اہل عہد ہیں جو بھی ہوں تو ان پر یہ رقم صرف ہوگی۔ تو اس نیت کے ساتھ جو میں نے 2 بار دہرا دیا، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، بچیں تو اچھا، اور نہیں بچ سکتے ہیں تو اس شرط کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اس حسن نیت کے ساتھ آپ کے لیے جواز کا گوشہ ہے۔